نکاح جو ہے درجہ بدرجہ الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے. نکاح سب لوگوں کو معلوم ہے سنت ہے نا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نہیں, نکاح بعض اوقات میں فرض بھی ہوتا ہے, بعض اوقات نکاح سنت ہے, بعض اوقات نکاح حرام بھی ہے, بعض اوقات نکاح مکروہ بھی ہے. 4 صورتیں بتائیں میں نے, فرض بھی ہے, سنت بھی ہے, اور حرام بھی ہے, مکروہ بھی ہے. وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ ہے. کیسے؟ ایک مرد ہے, نوجوان ہے, اور اس کی عمر ہو گئی, گناہ سے بچ نہیں پاتا, اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا, اور طاقت و استطاعت ہے نکاح کرنے کی, تو اب نکاح سنت نہیں میرے عزیز, اب فرض ہو گیا. نکاح فرض ہو گیا, اب گناہ سے بچ نہیں پاتا اور طاقت و استطاعت ہے تو فرض ہو گیا نکاح اس پر. دوسری کیٹیگری ہے سنت کی. وہ کب؟ اس وقت کہ ہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور نان و نفقہ دے سکتا ہے, اس صورت میں اس کے لیے نکاح سنت ہے, کر لے ثواب ہے. اب ایک صورت ایسی ہے کہ اب مرد ایسا ہے کہ عورت کے حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتا, نکاح تو کر لے گا لیکن اس کے ساتھ رات گزارنے کی طاقت نہیں ہے اور استطاعت نان و نفقہ دینے کی بھی نہیں ہے, تو اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. دوسرے کی زندگی اجیرن کر دے گا, اسے برباد کر ڈالے گا, اس کی زوجیت کے حقوق نہیں ادا کر سکتا, تو اس مرد پر نکاح حرام. اس مرد کو انین بھی کہتے ہیں, یا آپ اپنی زبان میں نامردی کہہ لیں, یہ کمزوری ہے اگر اس کے اندر, تو نکاح اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. چوتھا ایک درجہ میں نے بتایا مکروہ, یعنی طاقت و قوت تو ہے, اس کی حقوق زوجیت جو عورت کے ہیں وہ تو ادا کر سکتا ہے, لیکن کھلانے پلانے کی طاقت ہے نہیں, گھر دینے تک کی طاقت نہیں ہے, اس کو نان و نفقہ نہیں دے سکتا, تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. یعنی لے تو لیا نکاح میں, رات بھی گزار لیا لیکن کھلا بھی نہیں رہا ہے, پلا بھی نہیں رہا ہے, تو دونوں مصیبت میں پڑ گئے, تو مکروہ ہے. تو بہرحال مکروہ اور حرام کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا, سنت اور فرض کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا. یہ چاروں کیٹیگری, یہ کس کے لیے؟ ایک نکاح کرنے والے کے لیے, ایک نکاح کرنے والے کے. ہاں, اب ایک نکاح کے بعد بھی گناہ سے نہیں بچ پاتا, تو اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں میرے عزیزو. بہرحال اب میں نے جو بات عرض کی تھی وہ اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو یہ اختیار ہے صلح کر لیں جب معاملات انبن ہو جائیں. دیکھیں, میں جو کپلز ہیں ان کے لیے ضرور یہ بات کہوں گا, شادی شدہ لائف تقریباً سب ان حالات سے گزرتے رہتے ہیں. مرد حضرات اپنی عورتوں کی شکایت لے کر آتے ہیں, عورتیں اپنے مردوں کی شکایت کرتی رہتی ہیں, سب کی لائف میں ہے. ہوتا کیا ہے, جب جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ میری ہی زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, تمہیں معلوم کہاں ہے کتنی زندگیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے. ہاں, تقریباً سب کی زندگیوں میں یہ نشیب و فراز آتی. عورت کی فطرت ایسی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے, اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا, ٹوٹ جائے گی. پورا سیدھا کرنے, بہت سارے مرد یہ سوچتے ہیں کہ میری عورت فرشتے کی طرح ہونی چاہیے, فرشتے کی طرح ہونی چاہیے. ایسا بھی تو نہیں ہوگا, وہ بھی عورت ہے, انسان ہے, اس کی بعض خطاؤں پر تم پردہ پوشی کرو, درگزر. بہت اعلیٰ درجے کے اگر گناہ کر رہی ہے جیسے حرام اور کفر تک جانے کے مطلب تمہیں سختی کرنا حق بنتا ہے, لیکن صرف دال میں نمک کم تھا, چٹنی زیادہ ہو گئی, فلاں معاملات, روٹی آج نہیں بنی, ان معاملات میں گھر گرہستی کو ختم نہیں کیا جاتا. اب تو حالات ایسے ہوئے کہ اخبار میں ہم نے یہ بھی تک پڑھا, ترکی میں ابھی ایک نیوز آئی تھی, عورت اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہے مقدمہ کر کے. کس بات پر جانتے ہیں؟ جج کے پاس وہ کہتی ہے کہ میرا مرد جو ہے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, چمچ سے نہیں کھاتا. ان کے رواج ہے چمچ سے کھانے کا. عورت کہتی ہے بچپن سے ہم چمچ سے کھائیں, یہ چمچ سے نہیں کھاتا اس لیے میں طلاق لینا چاہتی ہوں. تو طلاق, چمچ والی طلاق. یہ اس طرح کے بھی معاملات بہت سارے گھروں میں ہیں. بات شروع ہوتی ہے بہت چھوٹے بات سے,
اور اس کو لمبی دور تک لے جاتے ہیں. شیطان یہ ہر ایک شادی شدہ زندگی کے ساتھ کرتا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جب کسی کی عورت زیادہ بولنے والی ہو تو تم یہ سوچتے ہو کہ میں خاموش بیٹھ کر کے ہار کیوں جاؤں، جواب پہ جواب دوں، اس کو شکست دے کر کے رہوں گا. اور جب زیادہ نہیں بن پاتی ہے تو گردن پکڑو، ایک دو تماچے لگاؤ اور اس کو ادھر ادھر مارو. یہی تو ہوتا ہے. وہ بولتی جا رہی ہے. عورت یہ سوچتی ہے کہ کیا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، کیا میں جاہل ہوں، تیرے ہر جواب دے سکتی ہوں. وہ بھی جواب دینا چاہتی ہے. میرے عزیزو، تمہیں معلوم نہیں یہ گھر ہے، جنگ کا میدان تھوڑی نہ ہے. دونوں لوگ نکاح کیے ہیں، نہ کہ جہاد کا کانٹریکٹ کیے ہیں. ایک دوسرے اٹھا کر کے، ہاں ان حالات میں دونوں کو ہی کہا گیا ہے دو میں سے کوئی ایک عقل والا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا شروع کرے اور وہاں سے ہٹ جائے. تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے کہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ تمہیں شیطان لڑا رہا تھا. تم نے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان مردود سے. اب اس کے بعد نبھانا پھر اللہ کی ذمہ ہے. تم ہٹ جاؤ وہاں سے. مجھے شاید اس سے قبل ایک بات میں نے عرض کیا تھا، ایک حکیم صاحب نے علاج بھی فرمایا تھا، بہت اچھی بات تھی کہ ایک صاحب روز لڑتے تھے، گھر سے جاتے ڈیوٹی کر کے، اور اندر جو میم صاحبہ تھیں ان کی زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز تھی، چلتی تو اتنی چلتی. ظاہر سی بات ہے نصیحت کتنی بھی ہم کریں لوگ یہ سوچتے ہیں سب ہاں یہ نصیحت ہی ہے سب، پھر بھی ہمارا گھر نہیں چلتا ہے. وہ حکیم صاحب ہے، انہوں نے بتایا ہے. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، کلائنٹ تھے، کہا روز جھگڑے ہوتے ہیں. اس حکیم صاحب نے کہا میرے پاس اس کی دوا ہے جھگڑے نہ ہو. وظیفہ نہیں، گولی ہے، دوا ہے. اس کی قیمت بھی بتائی، تقریباً 8-10 ہزار روپے کی یہ دوا ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، کرو گے تو یہ سب ختم ہو جائے. یہ نفسیاتی علاج ہے. تو یہ دوا حکیم صاحب نے جب اس کو ایکسپلین کیا تو یہ صاحب بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا 10,000 کیا حضرت 50 بھی لے لو، ختم تو کرو. کوئی جو دوا ہے وہ دے تو. کہا ٹھیک ہے کل آؤ میں دوا بنا کر کے رکھتا ہوں. دوسرے دن وہ آئے تو انہوں نے گولیاں بنائی تھیں. حکیم صاحب خود وہ مدبر تھے، دوائیاں بناتے تھے. گولی بنائی اور پوری گولیاں جو 1 مہینے کے کورس کی تھیں اس کے شرائط تھے، اس کا پرہیز بھی تھا. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گولی ہے تمہیں اور تمہاری بیوی پہ بہت اثر کرے گی، دیکھ لینا، اگر اثر نہ ہو تو پیسے واپس، گارنٹی بھی ہے. انہوں نے گولیاں لی، پوچھا کہ کیا کیا کرنا ہے. کہا یہ آپ اپنی آفس سے یا ڈیوٹی سے جب گھر جاتے ہیں یہ 2 گولیاں منہ میں رکھنا ہے، 40 منٹ تک چوستے رہنا ہے، ایک جملہ بھی منہ سے باہر نہیں نکالنا، اور 40 منٹ تک 2 گولیاں آپ منہ میں رکھے رہیں. اس کے بعد پھر آپ کھانا کھائیں، نارمل ہو جائے. آپ کنٹینیو کریں، چاہے آپ کی عورت کچھ بھی بولنے لگائے بھی تو اپنے پرہیز مت توڑنا. گولیاں منہ میں ہیں. وہ گولیاں لے کر کے گئے، 2 گولیاں منہ میں رکھی، جاتے ساتھ شروع ہو گئی تھی. میں یہ لانے کے لیے بولی تھی، وہ نہیں لائے، فلاں نہیں لائے، فلاں نہیں. وہ اشارہ کرتے رہے، گولی ہے منہ میں، اور پرہیز بھی تھا. 40 منٹ تھوڑی نہ چلاتی ہے کوئی، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بہت ہو گئے. بیگم تھک گئی، جواب ہی نہیں دیتا. 40 منٹ کے بعد یہ سوچ کر کے بیٹھے تھے جتنی اس نے باتیں کی ہے سب کا جواب دوں گا جب گولی پگھل جائے. لیکن 40 منٹ کے بعد جب گولی پگھل گئی تو اب سوچا کہ اب کیا جواب دوں. ہو گیا سو ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا. گرم گرم میں جواب دو تو مزہ آتا ہے. چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر گولی رکھی، پھر وہ جھگڑا کر رہی تھی، پھر وہ بول رہی تھی کہ کیا یہ نیا ناٹک کر رہے ہو، آنے کے بعد منہ میں کچھ دبا کر کے لائے ہو، فلاں فلاں. عورت چھوڑتی نہیں تھی. پھر بھی 40 منٹ کا پرہیز رہا. تیسرے دن پھر گولی دبا کر کے آئے تو عورت کو شک ہونے لگا کہ میرا شوہر کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا ہے. کیا بات ہے، جواب ہی نہیں دے رہا ہے. میں جھگڑا کیے جا رہی ہوں، اس کو بولے جا رہی ہوں، پہلے تو لڑائی ہو جاتی تھی، ابھی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. تیسرے دن اس نے کم کر دیا بولنا، کچھ تو ہے پرابلم. لیکن تیسرے دن وہ کیا کرتی ہے، محبت سے قریب میں آ کر بیٹھ کر پوچھتی ہے ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح. 2 دن سے کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ، باہر کچھ حادثہ تو نہیں ہوا، کچھ بہت زیادہ ٹینشن لے کر کے آ رہے ہو. وہ صاحب اشارہ ہی کرتے رہے 40 منٹ تک، کچھ نہیں بولے.
وہ خاتون چوتھے دن پورا دن بھر ٹینشن میں رہی کہ میرے شوہر کو کچھ ہوا ہے. میرے عزیزوں، یہ عورتیں جو جھگڑتی ہیں نا، وہ صرف زبانی جھگڑتی ہیں، دل میں ان کی بھی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے شوہروں سے محبت رکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ رکھا ہے محبتوں میں. 4 دن ہوئے وہ پریشان ہو گئی. 5ویں دن جو ہے اب وہ جھنجھوڑ کر کے کہنے لگی، رونے لگی آ کر کے قدموں میں بیٹھ کر کے، بتا تو صحیح، تیرا اس طرح خاموش رہنا گھر کو سنا سنا کر دیا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، چلو چلتے ہیں کسی کے پاس دکھا لاتے ہیں. تو پھر اس شوہر نے کہا کہ دوا اثر تو کر رہی ہے. 5ویں دن شوہر نے کہا کہ چل میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، حکیم کے پاس، میری بھی جو بیماری ہے وہ بھی دکھا لیتے ہیں، تیرا بھی دکھا لیتے ہیں. اسی حکیم کے پاس لائے. عورت پہنچتے ہی حکیم صاحب سے کہنے لگی کہ میرے شوہر کو کچھ ہو گیا، دیکھ لیجیے آپ، 5 دن سے بات ہی نہیں کر رہا ہے اور پتہ نہیں منہ میں کچھ رکھتا ہے 40 منٹ تک اور پھر سست ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے. تو حکیم صاحب اس سے پوچھنے لگے 5 ہی دن میں اثر کرنے لگی، مہینے بھر کی دوا ہے، ابھی پورا کرو گے یا یہیں پر سکپ کرنا ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ حکیم صاحب یہ کون سی دوا تھی؟ تو حکیم صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، گیہوں کے آٹے میں شکر ڈال کر کے میں نے بنا کے دے دیا تھا، وہ آٹے کی گولیاں تھیں، بس تو چوستا رہے، باقی کوئی چیز نہیں تھی. جو کچھ بھی بیماری تھی تیری وہ صرف زبان پہ تھی، اس پر میں نے تالا لگایا، ساری بیماریاں ختم ہو گئی. کوئی ایک تو شروع کرے خاموش ہونے کا. میرے عزیزو، یہ حقیقی بات تھی، کوئی لطیفہ میں نے نہیں سنایا. پہلے کے حکماں بھی تھے اور اپنے علاقے کے بڑے بھی ایسے تھے جو دونوں کو صلح کرانا چاہتے تھے، ایک دوسرے کی محبتوں کو واپس لاتے تھے. یہاں تو کچھ لوگ گھروں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر توڑنے میں سب سے بڑا کردار عورت کے گھر کے لوگ زیادہ ہاتھ اس میں استعمال کرتے ہیں. شادی کر کے دے دیا، روز ماں پوچھتی ہے بیٹی ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، آج کچھ کہا تو نہیں اس نے، آج تیری ساس اور تیری نند کچھ کہی تو نہیں ہے؟ ہاں کچھ کہے تو چھوڑنا مت، برابر برابر جواب دینا. ادھر سے وہ آرڈر دیے جا رہی ہے، ادھر یہ نئے گھر میں آئی ہے اور اپنے گھر کے آرڈر پاتے ہوئے یہ گھر میں رات جمانا چاہتی ہے. میرے عزیزو، میں ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو صبر سکھاؤ. جس گھر میں سے وہ شکایت بھی کرے تو ماں اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرے، کہے کہ بیٹا میں نے اس سے بھی زیادہ مصیبتیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، تو چند دن صبر کر لے، انشاءاللہ خوشی کے دن تیرے گھر میں بھی آئیں گے. یہ نہ کہ مٹھی باندھ کر کے الٹا جواب دے دینا، ساس کو بال پکڑ کر کے کھینچ لینا، کوئی کچھ کہے تو میں ہوں نا پیچھے سے، یہ سب اس طرح کے ڈیرنگ دینا، یہ گھر توڑنے کے معاملات ہیں. حکمت سے ان کے گھروں کو جوڑ دیا جائے اور صلح و مصالحت کی بات کی جائے. شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے. آپ کو معلوم ہے ماں باپ بھائی بہن جتنے رشتے ہیں وہ سب دنیا میں آ کر کے بنے. شوہر اور بیوی کا رشتہ کہاں بنا ہے؟ جنت میں بنا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کا نکاح جنت میں ہوا تھا. تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے، اس کو خراب نہ کرو. ایک دوسرے کو لوگ خیال کریں. میں وہ عرب کی ایک حکایت پڑھ رہا تھا، دل لرز جاتا ہے. 2 شوہر اور بیوی تھے اور اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اچانک عورت کو ایک بیماری لاحق ہو گئی. اسکن کی کوئی بیماری تھی، اسکن کی بیماری آ گئی جس میں بڑی بڑی پھوڑیاں نکل آئیں اور چہرے پر بھی داغ آ گئے ایسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا. عورت ڈرنے لگ گئی کہ اب میرا مرد مجھے چھوڑ دے گا. شوہر ظاہر سی بات ہے چہرہ جب بدنما ہونے لگے، داغ آنے لگے، بعض جگہ پر تو ایک تل پر لوگ طلاق دے چکے ہیں، وہ عورت تو داغ والی ہو رہی تھی. یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ. وہ رونے لگی، ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا چہرہ کچھ تو صحیح سلامت ہو جائے. اس کا علاج بھی کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ گھوم رہی تھی، لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ لا علاج بیماری وہ بڑھتی جا رہی تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے، جوان لوگ تھے. ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا. ہاسپٹل سے وہ آیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی تھی. نوجوان تھا، آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا. گھر آیا تو اب بیوی پکڑ کر کے سب کراتی تھی. ظاہر سی بات ہے اب وہ دیکھنا سب کچھ تو آنکھوں سے ہی تھا. اب عورت دل میں یہ سوچنے بھی لگی کہ میرا حسن جو تھا پہلے وہ تو دیکھتا تھا، بدصورتی آئی ہے تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی اس کی، اب دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن محبت باقی تھی.
کیونکہ اب جو مرد ہے وہ بغیر دیکھے عورت کے سہارے کی بیس پر چل رہا تھا. عورت ہی اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرتی تھی, اٹھاتی بٹھاتی تھی. لیکن اس کے دل میں ایک فیلنگ تو تھی کہ چلو ٹھیک ہے, میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, جتنے میرے داغ ہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. وہ عورت 2 سال سے زیادہ جی نہ پائی. بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عورت کا انتقال ہو گیا, بہت جلد انتقال کر گئی. عورت کے جنازے کو لے گئے لوگ. کفن دفن کے بعد جب واپس گھر آئے, کچھ لوگ اس کے دوست و احباب, جو اندھا تھا شخص, اس کے گھر آئے تو دیکھا یہ اندھا خود سے برتن اٹھا رہا ہے, گلاس اٹھا رہا ہے, پانی لے رہا ہے, لوگوں کی مہمان نوازی خود سے کر رہا ہے. اب تک اس کو پکڑ کے چلایا جاتا تھا گھر میں, اب سب خود ہی کر رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کہا کہ تو خود سے کر رہا ہے ساری چیزیں, تجھے دکھتا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا, میں کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا. کہا پھر یہ 2 سال؟ کہا میں تو وہ نابینا بننے کا ناٹک کرتا تھا صرف اس لیے کہ میری بیوی لا علاج بیماری میں تھی, مجھے معلوم تھا وہ زیادہ دن نہیں جیے گی. میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے دن جیے خوشی کے ساتھ میرے ساتھ جیے. کم سے کم اس کو یہ احساس تو تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں. یہ فیلنگ دینے کے لیے میں اندھا بن کر 2 سال تک رہا. یہ میں نے پڑھا تو لگا کہ ہاں اسی کو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارا لباس ہے اور وہ تم ان کے لباس ہو. اللہ خاوند کی اور ازدواجی زندگیوں میں اللہ محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد